خدا کی قسم میں ان کی مدد کو پہنچوں گا۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک سالار سے پوچھا، ولید کا بیٹا خالد کہاں ہے؟ یمامہ میں آپ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہا ہے امیر المؤمنین۔ انہیں جواب ملا، کوئی تیز رفتار قاصد بھیجو اور اسے پیغام بھیجو کہ جلدی مدینہ پہنچے۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، فارس کی بادشاہی سے ہم اللہ کی تلوار کے بغیر نہیں لڑ سکتے۔ خلیفہ رضی اللہ عنہ مثنہ سے مخاطب ہوئے، اور تم مثنہ واپس جاؤ اور عرب قبیلوں کے جس قدر آدمی اکٹھے کر سکتے ہو کر لو، اب تمہیں کھلی جنگ لڑنی پڑے گی، جو تم شب خون اور چھاپوں کے انداز سے بھی لڑ سکتے ہو، لیکن اپنے فیصلوں میں تم آزاد نہیں ہوگے۔ خالد سالار اعلیٰ ہوگا، تم اس کے فیصلوں کے پابند ہوگے۔ تسلیم امیر المؤمنین مثنہ بن حارثہ نے کہا، ایک اور عرض ہے، اس علاقے میں جو عرب قبیلے ہیں وہ سب کے سب مسلمان نہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں اور دوسرے عقیدوں کے لوگ بھی، وہ سب آتش پرستوں کے خلاف ہیں۔ فارس کے آتش پرست ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تو غیر مسلم عربوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے جیسا وہاں کے عرب مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، جنہوں نے اسلام کے خلاف کچھ نہیں کیا، اسلام ان کی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا، تم آج ہی روانہ ہو جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ اس وقت یمامہ میں تھے، ان کی دونوں نئی بیویاں لیلہ ام تمیم اور بنت مجاعہ ان کے ساتھ تھیں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا پیغام ملتے ہی خالد رضی اللہ عنہ یمامہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ گئے۔ کیا مثنہ بن حارثہ کا نام تم نے کبھی سنا ہے؟ خلیفہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ سنا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اور یہ بھی سنا ہے کہ فارسیوں کے خلاف اس نے ذاتی قسم کی جنگ بھی شروع کر رکھی ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس کی ذاتی جنگ ذاتی مفاد کے لیے ہے یا وہ اسلام کی خاطر لڑ رہا ہے۔ وہ یہاں آیا تھا۔ امیر المؤمنین نے کہا، جہاد جو اس نے شروع کر رکھا ہے اس میں اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں، میں نے اس لیے تمہیں بلایا ہے کہ تم سے مشورہ کر لوں کہ مثنہ ہم سے جو مدد مانگتا ہے وہ اسے دی جائے یا اس وقت کا انتظار کیا جائے جب ہم فارسیوں کی اتنی بڑی قوت کے خلاف لڑنے کے قابل ہو جائیں گے۔ وہ کس قسم کی جنگ لڑ رہا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو پوری تفصیل سے بتایا کہ مثنہ شبخون کی نوعیت کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس وقت تک وہ کتنی کامیابیاں حاصل کر چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے خالد، خلیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کہ اس نے زرتشتوں کے محکوم مسلمانوں کو متحد رکھا ہوا ہے اور ان میں ایسا جذبہ پیدا کیا ہے کہ انہوں نے زرتشتوں کے ظلم و ستم میں اپنے سینوں میں اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ابلا اور عراق کے دوسرے علاقوں میں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ فارسیوں کے غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں اپنے عقیدوں کو سینے سے لگائے رکھنا بے معنی سا بن جاتا ہے۔ وہ مسلمان صرف اتنا کہہ دیں کہ مدینہ اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تو ان کے سارے مصائب ختم ہو جائیں گے۔ یہ مثنہ اور اس کے چند ایک ساتھیوں کا کمال ہے کہ انہوں نے ان حالات میں بھی وہاں کے مسلمانوں کو اسلام سے منحرف ہونے نہیں دیا۔ اس کے علاوہ انہیں اپنے عقیدے کا اتنا پکا بنا رکھا ہے کہ وہ زرتشتوں کے خلاف زمین دوست کارروائیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ امیر المؤمنین خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، مثنہ نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا؟ مسلمان کی حیثیت سے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جو مسلمان غیر مسلموں کے جور و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں ان کی مدد کو پہنچے۔ کیا تم یہ مشورہ دیتے ہو کہ ہمیں ایرانیوں سے ٹکر لے لینی چاہیے؟ خلیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہاں امیر المؤمنین، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ٹکر کیوں نہ لی جائے؟ یہاں تو صورتحال کچھ اور ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ مثنہ نے وہاں کچھ کامیابیاں حاصل کر لی ہیں اور اس نے ہمارے حملے کے لیے راہ ہموار کر دی ہے۔ شبخون اور چھاپے مارنے والے اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا مثنہ نے کیا ہے، وہ کسی علاقے پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ قبضہ کرنا منظم لشکر کا کام ہے، یہ کام ہمیں ہر قیمت پر کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے مثنہ کی کامیابیوں کو آگے نہ بڑھایا تو اس کے دو نقصان ہوں گے، ایک یہ کہ کامیابیاں ضائع ہو جائیں گی اور دوسرے یہ کہ زرتشت مثنہ اور تمام مسلمانوں سے بہت برا انتقام لیں گے۔ اس کے علاوہ فارسی دلیر ہو جائیں گے۔ جیسا کہ مثنہ نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نے ایرانیوں کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ ان کے حوصلے مجروح ہو گئے ہیں، اگر انہیں دم لینے کا موقع دے دیا گیا تو وہ اپنے محکوم مسلمانوں کو قتل کریں گے اور اس خطرے کو ختم کر کے وہ اس سرحدی علاقے کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر لیں گے۔ اپنے علاقوں کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اپنی سرحد کے باہر کے علاقوں پر بھی قابض ہو سکتے ہیں۔ اس خطرے سے محفوظ رہنے کی یہی ایک صورت ہے کہ ہم مثنہ کی مدد کو پہنچیں اور بیشتر اس کے کہ زرتشت ہماری طرف بڑھیں، ہم انہیں ان کے اپنے علاقے سے بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو یہ ہدایت دے کر رخصت کر دیا کہ وہ اپنے لشکر کو ساتھ لے کر عراق کی طرف پیش قدمی کریں۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے لشکر میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو بڑے لمبے عرصے سے گھروں سے دور لڑ رہے ہیں، انہیں فارسیوں جیسے طاقتور دشمن کے خلاف لڑانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔
میں کسی کو مجبور نہیں کروں گا، باہر صورت بہتر صورت یہ ہوگی کہ تم رضاکاروں کی ایک فوج بناؤ، اس میں ایسے آدمیوں کو رکھو جو مرتدین کے خلاف لڑ چکے ہیں، تمہارے ساتھ کچھ ایسے آدمی بھی ہوں گے جو مرتدین کے ساتھ تھے۔ شکست کھا کر انہوں نے اپنی خیریت اسی میں سمجھی کہ وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو جائیں۔ ایسے کسی آدمی کو اپنے لشکر میں نہ رکھنا، ہم بڑے طاقتور دشمن کو للکارنے جا رہے ہیں، میں اس لیے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ امیر المؤمنین خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا آپ مجھے یہ اجازت دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے لشکر سے نکال دوں؟ نکال دینا اور بات ہے ولید کے بیٹے۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم اپنے لشکر سے یہ کہنا کہ جو آدمی اپنے گھر کو جانا چاہتا ہے اسے جانے کی اجازت ہے، پھر دیکھنا تمہارے ساتھ کون رہتا ہے۔ اگر تمہارا لشکر بہت کم رہ گیا تو خلافت اس کی کمی کو کسی نہ کسی طرح پورا کرے گی۔ جاؤ ولید کے بیٹے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ عزم اور ایمان کے پکے تھے، انہوں نے عراق پر حملے کا جو فیصلہ کیا تھا اس پر وہ ہر حال میں ہر قیمت پر پورا عمل کرنا چاہتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ انہیں لڑنے کا موقع ملتا رہے۔ انہوں نے خلیفہ کے ارادے کو اور زیادہ پختہ کر دیا۔ عراق کے اس علاقے میں جہاں دجلہ اور فرات ملتے ہیں مسلمانوں کی بستیاں تھیں، یہ مسلمان مجبوری اور مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب وہاں کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ وہ پہلی کی طرح مظلوم اور مقہور رہے جیسے وہ چلتی پھرتی لاشیں ہوں، لیکن ان کے گھروں میں ایسی سرگرمی شروع ہو گئی کہ وہ چھپ چھپ کر برچیاں اور کمان بنانے لگے۔ انہیں مثنہ بن حارثہ کی طرف سے جو پیغام ملتا تھا وہ سرگوشیوں میں گھر گھر پہنچ جاتا تھا۔ مثنہ کے چھاپہ ماروں نے عراق کی سرحد سے دور ایک دشوار گزار علاقے میں اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ برچیاں اور تیر کمان جو گھروں میں چوری چھپے تیار ہوتے تھے وہ رات کی تاریکی میں اس اڈے تک پہنچ جاتے تھے۔ بستیوں سے جوان آدمی بھی غائب ہونے لگے۔ ایرانیوں کی سرحدی چوکیوں پر اور ان کے فوجی قافلوں پر مسلمانوں کے شب خون پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ یہ مسلمان درپردہ ایک فوج کی صورت میں منظم ہو رہے تھے اور اس فوج کی نفری بڑھتی جا رہی تھی۔ یمامہ میں خالد رضی اللہ عنہ کی فوج میں صورتحال اس کے الٹ ہو گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب اپنی فوج میں جا کر یہ اعلان کیا کہ جو کوئی اپنے گھر کو واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، تو ان کے 10,000 نفری کے لشکر میں صرف 2,000 آدمی رہ گئے۔ 8,000 آدمی مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خلیفہ رضی اللہ عنہ کے نام پیغام لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے پاس صرف 2,000 کی نفری رہ گئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زور دے کر لکھا کہ انہیں فوری طور پر کمک کی ضرورت ہے۔ امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں بیٹھے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے قاصد نے انہیں خالد رضی اللہ عنہ کا تحریری پیغام دیا۔ خلیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ خط بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ مجلس میں ان کے جو مشیر اور دیگر افراد بیٹھے ہیں وہ سن لیں تاکہ کوئی مشورہ دے سکیں۔ امیر المؤمنین ایک مشیر نے کہا، خالد کے لیے کمک بہت جلدی چلی جانی چاہیے۔ 2,000 نفری سے زرتشتوں کے خلاف لڑائی کی سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ قیقاع بن عمر کو بلاؤ۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد گٹھے ہوئے جسم کا ایک قداور نوجوان خلیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ قیقاع امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان سے کہا، خالد کو کمک کی ضرورت ہے، تیاری کرو اور فوراً یمامہ پہنچو اور اس سے کہو کہ میں ہوں تمہاری کمک۔ یا امیر المؤمنین، ایک مشیر نے حیران ہو کر کہا، خدا کی قسم آپ مذاق نہیں کر رہے، لیکن اس سالار کو جس کی 8,000 فوج اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہو، صرف ایک آدمی کی کمک دینا مذاق لگتا ہے۔ امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھے۔ انہوں نے قیقاع رضی اللہ عنہ بن عمر کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور سکون کی آہ لے کر بولے، مجاہدین کے جس لشکر میں قیقاع جیسا جوان ہوگا وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا۔ قیقاع رضی اللہ عنہ اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوئے اور مدینہ سے نکل گئے۔ مشہور مورخ طبری، ابن اسحاق، واقدی اور سیف ابن عمر نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک ایسا واقعہ ہو چکا تھا۔ ایک سالار ایاز بن غنم نے محاذ سے مدینہ میں قاصد بھیجا تھا کہ کمک کی ضرورت ہے۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک آدمی عبد بن افل حمیری کو کمک کے طور پر بھیجا تھا۔ اس وقت بھی اہل مجلس نے حیرت کا اظہار کیا تھا اور امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے یہی جواب دیا تھا جو قیقاع رضی اللہ عنہ کو خالد رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجنے پر دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کو مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن مدینہ میں کمک نہیں تھی۔ صرف یہی ایک محاذ نہیں تھا۔ اس وقت تمام کے تمام مشہور سالار مختلف محاذوں پر لڑ رہے تھے اور یہ ساری جنگ ارتداد کے خلاف لڑی جا رہی تھی۔
اسلام کے دشمن دیکھ چکے تھے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا بڑا مہنگا سودا ہے، چنانچہ اسلام کو کمزور کر کے ختم کرنے کا انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کئی افراد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنے اپنے طریقوں سے پیروکار بنا لیے۔ متعدد ایسے قبیلے جو اسلام قبول کر چکے تھے اسلام سے منحرف ہو گئے اور اسلام سے انحراف کا یہ سلسلہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ ارتداد کے فتنے کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت اسی فتنے کے خلاف برسر پیکار رہی۔ اس فتنے کو وعظوں اور تبلیغی لیکچروں سے نہیں دبایا جا سکتا تھا، اس کے لیے مسلح جہاد کی ضرورت تھی۔ یہ جنگی پیمانے کی مہم تھی جسے سر کرنے کے لیے مدینہ فوج سے خالی ہو گیا تھا۔ کمزور محاذوں کو کمک دینے کے لیے دوسرے محاذوں سے فوج بھیجی جاتی تھی۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو صرف ایک آدمی دینے پر اکتفا نہ کیا، انہوں نے دو طاقتور قبیلوں مفر اور ربیہ کے سرداروں کو پیغام بھیجے کہ خالد رضی اللہ عنہ کو زیادہ سے زیادہ آدمی دے۔ صرف ایک آدمی؟ قیقاع رضی اللہ عنہ بن عمر جب خالد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمے میں غصے سے ٹہلتے ہوئے کہا، صرف ایک آدمی؟ کیا میں نے امیر المؤمنین کو بتایا نہیں کہ میرے پاس صرف 2000 لڑنے والے رہ گئے ہیں، اور خلافت مجھ سے توقع رکھتی ہے کہ میں فارس کی اس فوج سے ٹکر لوں جو زرہ میں ڈوبی ہوئی ہے؟ میرے سالار قیقاع رضی اللہ عنہ نے کہا، میں 8000 کی کمی پوری نہیں کر سکتا، خدا کی قسم کوئی کمی رہنے بھی نہیں دوں گا۔ وقت آنے دیں، جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں ان کی روح مقدس کے آگے تمہیں شرمسار نہیں کروں گا، میں یمامہ میں بیٹھا نہیں رہوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسے کہا جیسے اپنے آپ سے بات کر رہے ہوں۔ مثنیٰ میرا انتظار کر رہا ہوگا، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن خالد رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اوپر دیکھا اور سرگوشی میں کہا، خدائے عز و جل، میں نے تیرے نام کی قسم کھائی ہے، اپنے نام کی خاطر میری مدد کر، مجھے ہمت اور استقلال عطا فرما کہ میں اس آگ میں کود کر اسے ٹھنڈا کر دوں جس کی زرتشت عبادت کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے رسول ہیں۔ کیا تو ہمت ہار رہا ہے ولید کے بیٹے؟ لیلا نے کہا، کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے؟ میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں شکست کا عادی نہیں، اللہ مدد کرے گا۔ خدا کی قسم میں جاہ و جلال کا طلبگار نہیں، مجھے فارس کے بادشاہ کا تخت نہیں چاہیے، مجھے وہ زمین چاہیے جو اللہ کی ہے اور اس پر بسنے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہوں گے۔ وہ 2000 مجاہدین جو خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہ گئے تھے یمامہ کے ایک میدان میں خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ مجاہدین اسلام، خالد رضی اللہ عنہ اپنی اس قلیل فوج سے بڑی بلند آواز سے مخاطب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا نام دور دور تک پہنچانے کے لیے چنا ہے۔ وہ جنہیں اپنے گھر اور اپنے مال و عیال عزیز تھے وہ چلے گئے ہیں، ہمیں ان سے گلہ نہیں۔ انہوں نے خاک و خون کے راستوں پر ہمارا ساتھ دیا تھا، بڑے لمبے عرصے تک وہ ہمارے ہم سفر رہے۔ اللہ انہیں جہاد کا صلہ عطا فرمائے۔ تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اس کا اجر میں نہیں اللہ دے گا۔ ہم بہت ہی طاقتور دشمن پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، مت دیکھو ہماری تعداد کتنی ہے۔ بدر کے میدان میں تم کتنے اور قریش کتنے تھے؟ احد میں بھی مسلمان تھوڑے تھے، میں اس وقت مسلمانوں کے دشمن کے قبیلے کا فرد تھا۔ تم میں بھی ایسے افراد موجود ہیں جو قبول اسلام سے پہلے بدر کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے۔ کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ ان تھوڑے سے مسلمانوں کو ہم گھوڑوں کے سموں تلے کچل ڈالیں گے؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم جو تعداد میں بہت زیادہ تھے ان کے ہاتھوں پسپا ہوئے تھے جو تعداد میں بہت تھوڑے تھے؟ کیوں ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ مسلمان حق پر تھے اور اللہ حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج تم حق پرست ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جو انہوں نے کھول کر اپنے سامنے کیا۔ امیر المؤمنین نے ہمارے نام ایک پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں خالد بن ولید کو فارسیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ تم سب خالد کی قیادت میں اس وقت تک جنگ جاری رکھو گے جب تک تمہیں خلافت کی طرف سے حکم نہیں ملتا۔ خالد کا ساتھ نہ چھوڑنا، اور دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو بزدلی نہ دکھانا۔ تم ان میں سے ہو جنہوں نے اس اجازت کے باوجود کہ جو گھروں کو جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، اللہ کی تلوار کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تم نے اپنے لیے وہ راستہ منتخب کیا ہے جو اللہ کی راہ کہلاتا ہے۔ تصور میں لاؤ اس ثواب عظیم کو جو اللہ کی راہ پر چلنے والوں کو ملتا ہے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، تمہاری کمی وہی پوری کرے گا، اسی کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار رہو۔ ایک مورخ ازدی نے اس خط کا پورا متن اپنی تاریخ میں دیا ہے۔ معلوم نہیں ابن خلدون اور ابن تاثیر نے، جن کی تحریریں مستند مانی جاتی ہیں، اس خط کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ ان 2000 مجاہدین کو کسی واز کی یا اشتعال انگیزی کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو رضاکارانہ طور پر خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہ گئے تھے۔
ان में बेशतर ऐसे थे जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बायत की और इस्लाम कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में लड़ाइयाँ लड़ी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद वो यूं महसूस करते जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुक़द्दस उनकी क़यादत कर रही हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन शहदाइयों ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की इजाजत से एक काम ये भी किया कि घोड़ों पर सवार होकर यमामा के गिरदो नवाह में निकल गए और बस्ती बस्ती जाकर लोगों को घुड़सवारी के मुख्तलिफ करतब दिखाने लगे। मसलन दौड़ते घोड़े से उतरना और सवार होना, सरपट दौड़ते घोड़ों से निशाने पर तीर चलाना, नेजाबाजी और घोड़ों को दौड़ाते हुए तेगजनी के कमालात। वो नौजवानों को फौज में भर्ती हो जाने पर उकसाते और उन्हें बताते कि जंग में जाकर उन्हें क्या क्या फायदे हासिल होंगे। इसके अलावा उन लोगों को ये भी बताते थे कि वो फौज में भर्ती ना हुए तो ईरानी आकर उन्हें अपना गुलाम बना लेंगे, जो उनसे बेगार लेंगे और उन्हें देंगे भी कुछ नहीं, और उनकी जवान बहनों, बीवियों और बेटियों को भी अपने कब्जे में ले लिया करेंगे। इस खित्ते ने ईरानियों का दौरे हुकूमत देखा था, फिर उन्होंने झूठे पैगंबर की शोबदेबाजियां देखी थी और अब वो मुसलमानों की हुकूमत देख रहे थे। मुसलमानों ने उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश नहीं की थी। उनके अंदाज, तौर तरीके और रहन सहन बादशाहों जैसे या हुक्मरानों जैसे नहीं थे। वो आम लोगों की तरह रहते, आम लोगों के साथ बातें करते और उनकी सुनते थे। उनकी औरतों की इज्जत महफूज थी। इन लोगों में वो भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन मुसैलमा जैसे शोबदाबाज ने उन्हें गुमराह किया और इस्लाम के रास्ते से हटा लिया था। उन्होंने मुसैलमा की नबुव्वत को मुसलमानों के हाथों बेनकाब होते देखा और मुसैलमा की जंगी कुव्वत को मुसलमानों की कलील नफरी की बेजिगरी के आगे रेजा रेजा होते देखा था, और वो महसूस कर रहे थे कि सच्चा अकीदा और नजरिया इस्लाम ही है, जो झूठ की ताकतों को कुचल देता है, और वो गैबी ताकत जो सच्चे को झूठे पर, हक को बातिल पर फतह देती है, वो इस्लाम में मुज़मिर है। चुनाचे ये लोग खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज में शामिल होने लगे। ये खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुजाहिदीन की कोशिशों का हासिल था। यमामा में शोर उठा, कुछ लोग दौड़ते हुए बस्ती से बाहर चले गए, औरतें छतों पर जा चढ़ी, उफक की गर्द की घटाएं उठ रही थीं और यमामा की तरफ बढ़ रही थीं। आंधी आ रही है, लश्कर है, किसी का लश्कर आ रहा है, होशियार, खबरदार, तैयार हो जाओ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु एक किला नुमा मकान पर जा चढ़े। ये आंधी नहीं, किसी की फौज थी। मुर्तद्दीन के सिवा और किसकी फौज हो सकती थी? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को अफसोस होने लगा कि किस बुरे वक्त में उन्होंने अपनी फौज से कहा था कि जो घरों को जाना चाहते हैं चले जाएं। गर्द के जो बादल उठते नजर आ रहे थे, ये बहुत बड़े लश्कर की गर्द थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास सिर्फ 2000 नफरी थी, या वो नफरी थी जो अभी अभी फौज में शामिल हुई थी। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन और हो भी क्या सकता था। यमामा की आबादी थी, इसमें लड़ने वाले आदमी मौजूद थे, लेकिन ये खतरा भी मौजूद था कि ये लोग दुश्मन से मिल जाएंगे, और ये खतरा भी कि ये पीठ पर वार करेंगे। मुजाहिदीन इस्लाम, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने किला नुमा मकान की छत से ललकार कर कहा, बहुत बड़े इम्तिहान का वक्त आ गया है, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मददगार नहीं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु चुप हो गए, क्योंकि उन्हें दफों और ढोलों की धमक सुनाई देने लगी थी। हमला आवर दफ बजाते नहीं आया करते। धमक बुलंद होती जा रही थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उधर देखा, गर्द बहुत करीब आ गई थी और उसमें छुपे हुए ऊंट और घोड़े नजर आने लगे थे। गर्द के दबीज पर्दे में आने वाला लश्कर नारे लगाने लगा, इस्लाम के पासबानों। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऊपर से चिल्ला कर कहा, अल्लाह की मदद आ रही है, आगे बढ़ो, इस्तकबाल करो, देखो ये कौन है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़ते नीचे उतरे, अपने घोड़े पर कूद कर सवार हुए और घोड़े को एड़ लगाकर बस्ती से निकल गए। आने वाला लश्कर बस्ती से कुछ दूर रुक गया और 2 घुड़सवार आगे बढ़े। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उन तक पहुंचे और घोड़े से उतरे। वो दोनों सवार भी उतर आए। वो मुदर और रबिया कबाइल के सरदार थे। मदीना से इत्तला आई थी कि तुम्हें मदद की जरूरत है। एक सरदार ने कहा, मैं 4000 आदमी साथ लाया हूँ। इनमें शुतर सवार भी हैं, घुड़सवार भी हैं और प्यादे भी, और 4000 की तादाद मेरे कबीले की है। दूसरे सरदार ने कहा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरते मुसर्रत से दोनों को अपने बाजुओं में ले लिया और खुशी से कांपती हुई आवाज में बोले, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास अब 10,000 नफरी का लश्कर जमा हो गया था। उन्होंने मुदर और रबिया के सरदारों को अच्छी तरह समझा दिया कि उन्हें कहाँ जाना है और दुश्मन कितना ताकतवर है। हम तुम्हारी मदद को आए हैं वलीद के बेटे। एक सरदार ने कहा, हमारी मंजिल वही है जो तुम्हारी है। मदीना से हमें इत्तला मिली है कि अमीर लश्कर तुम हो। दूसरे सरदार ने कहा, जहाँ कहोगे चलेंगे, दुश्मन जैसा भी होगा लड़ेंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ईरानी सल्तनत के एक हाकिम हुर्मुज के नाम पैगाम लिखवाया। उस वक्त इराक ईरान की शहनशाही का एक सूबा था। इसका हाकिम या अमीर हुर्मुज था, जिसकी हैसियत आजकल के गवर्नर जैसी थी।
اس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے۔ وہ بڑا ہی بدتینت، جھوٹا اور فریب کار تھا۔ کمینگی میں اس کا نام ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے نام خط میں لکھوایا، تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے لیے امن ہوگا، اگر نہیں تو اپنا علاقہ سلطنت اسلامیہ میں شامل کر دو، اس کے حاکم تم ہی رہو گے اور مدینہ کی خلافت کو جزیہ ادا کرتے رہو گے، اس کے عوض تمہاری اور تمہارے لوگوں کی سلامتی اور دفاع کے ذمہ دار ہم ہوں گے، اگر یہ بھی منظور نہیں تو اپنی سلامتی کے ذمہ دار تم خود ہوگے، اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔